نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے تو بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم ثناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت ثناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ہر ایپیسوڈ میں ہی فلسطین کی گفتگو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، کیونکہ ہمارے اسلامی بہن بھائی ہیں وہاں پر، اور جس طرح سے وہاں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر ہم بات کریں ایوریج کی تو ہر 15 منٹ کے بعد ایک بچہ وہاں پر شہید کیا جا رہا ہے۔ اور فلسطین کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں شاہد میو صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں اتحاد ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شاہد بھائی؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو ہماری اس بات میں بہت بہت خوش آمدید۔ ٹیم کا شکریہ بولنے کا موقع دیا۔ باقی آپ نے فلسطین کی بات کی تو آپ فلسطین کے کتنا ظلم کر رہی ہے اسرائیل، تو آپ دیکھ لو، اور اپنا آپ موسیٰ کی قوم کہنے والی، تو یہ نہیں دیکھ مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ روزوں کے یہودیوں کو بھی دیکھے جائے گی، روزوں میں انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بہائی جائے گی، بد دعا جائے گی تو تباہی ہوں گی۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ایاز احمد شیخ صاحب، جو کہ صدر ملیر لیاقت مارکیٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید ہماری اس بزم میں۔ جزاک اللہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک سید عثمان برنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ اور عثمان صاحب، جیسا کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر،
اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تھے جناب سید عثمان برنی صاحب جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایاز احمد شیخ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جیسا کہ ابھی ہم نے گفتگو کا آغاز فلسطین کے حوالے سے کیا تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ اس حوالے سے کہیں کہ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں موقف یہ ہے کہ ہمارا خالی امداد سے سروکار نہیں ہونا چاہیے. 52 اسلامی ممالک ہیں. 52 اسلامی ممالک میں میں سمجھتا ہوں صرف نام کے اسلامی ممالک رہ گئے ہیں, پریکٹیکلی کوئی ممالک نہیں رہی ہے. اصل میں اگر آپ کو پریکٹیکل کرنا ہے, کسی کو ظلم سے آزاد کرنا ہے, تو جہاد کا نام قرآن میں اللہ نے کئی جگہ جہاد کے لیے بولا ہے کہ ظلم کے خلاف جہاد کرو. اچھا, اس کے لیے 52 ممالک ہیں. میں یہ نہیں کہتا 52 ممالک لے کے راشن لے کے پہنچ جائیں, دوائی لے کے پہنچ جائیں. 52 ممالک اپنا صرف 5% افواج دے دیں. اس میں سب سے پہلے نیوکلیئر وائپن اسلامی ملکوں کا, ہائیڈروجن وائپن, کیمیکل وائپن جو ہے سب سے بڑا ملک وہ ہمارا پاکستان ہے, جس میں سارے 52 ملک انحصار کرتے ہیں کہ ہمارا اسلامی ملکوں میں ایک ایسا بھی ملک ہے جو ایٹمی ملک ہے. اور ہم 5% فوج اپنی افواجیں, چاہے بحری ہو, بھری ہو, زمینی فوج ہو, 5% صرف اعلان کر دیں کہ ہم 2-3 دن بعد ہم لوگ ہم فلسطین میں اتر رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے, کو بزدل ہے یہود و نصارہ کہ وہ 3 دن کا اعلان کرنے کی دیر ہے, آپ کو نکلنے کی دیر ہے, وہ خود پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے. لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ دوائی دے دیں, دارو دے دیں, یہ کوئی کمی, یہ علاج چھوڑی ہے. دیکھیں کینسر کا علاج جو ہے نا وہ علاج ہے. میں پوسٹان کی گولی نہیں دے سکتا آپ کو. اس وقت آپ پوسٹان دے رہے ہیں, آپ کو آپریٹ کرنا پڑے گا, پوری قوم کو آپریٹ کرنا پڑے گا. عیاشیوں میں لگے ہوئے ارب پتی لوگ ہیں, وہ راشنوں میں بانٹ رہے ہیں. یقین کریں سفید پوش لوگ پریشان ہیں. اور فلسطین کا صرف یہی چیپٹر ہے, یہی میرے نزدیک حل ہے. اور اللہ کے نبی کا بھی قانون یہی ہے کہ جہاں ظلم اور زیادتی ہوتی تھی اس کے خلاف جہاد کے لیے اللہ کے نبی پیکر اپنی فوج بھیج دیتے تھے. اور ہمیں بھی 52 ممالک اسلامی ممالک جس میں سب سے سارے فہرست ہمارا اسلامی ملک نیوکلیئر وائپن, ہائیڈروجن وائپن, کیمیکل وائپن جو پاور رکھتا ہے, پاورفل فوج رکھتا ہے, 22 لاکھ افواج پاکستان رکھتا ہے, ترکی رکھتا ہے, دبئی, دوحہ, مسقط, قطر, دمام رکھتے ہیں. یہ اربوں خربوں پتی لوگ ہیں. ان کو دین کے مطابق کچھ نہ صحیح 5% فوج سب مل کے اگر پہنچ جائیں گے تو کروڑوں میں پہنچیں گے. وہ پھر وہ نکلنے کا اعلان کریں, یقین کریں فوج واپسی گھروں میں نہ پہنچ جائے. یہود و نصارہ میں اللہ ویسے خوف دے. بدر کا جو واقعہ تھا تو اللہ رب العزت نے سکونت اختیار کری تھی. سکونت ایک ایسی چیز ہے کہ جنگ کے اندر اللہ رب العزت اس کے اندر کیا ہوتا ہے, سکونت اختیار ہو جاتی ہے, اس کو سکون طلب ہو جاتا ہے, جذباتی نہیں رہتا. وہ سکونت اختیار کری اور اللہ نے کہا غیبی مدد دے دی کہ جو دیکھنے والے ہزاروں تھے ان کو ہمارے جو 365 تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں نظر آ رہے تھے, اور جو 365 کو تھے وہ ان کو کم نظر آ رہے تھے. اور اللہ نے غیبی مدد اتاری. لیکن مدد تب ہوتی ہے خالی پریکٹیکل سے نہیں ہوئی, خالی بھاشن سے نہیں ہوتی. ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, میری تو دعا یہ ہے کہ 52 ممالک کو اللہ تعالیٰ ان کو سارے تمام ملکوں کو غیرت دلائے کہ یہ ہمارے ماں بہن بیٹیاں ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ قائم ہے. ہمارا حصہ کچھ بھی نہیں ہے, چاہے وہ پورے ورلڈ کا ہو. ان کا سارا علاج میرے نزدیک جو علاج وہ یہی ہے کہ 5% فوج ہر ممالک کو دینی چاہیے اور یقین کا اعلان کرنا چاہیے. اور رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں 3 دن میں اگر یہ باہر نہ چلے جائیں, فلسطین سے باہر نکل کے اپنے علاقوں میں نہ چلے جائیں تو پھر یہی ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد فرض ہو چکا ہے. بے شک, الحمدللہ 3 دن آپ نے زیادہ کہہ دی, شاید 1-2 دن میں ہی وہ واپس چلے وہ جائیں. آپ اعلان کرنے کا پریکٹیکل ہے نا, ہم 3 دن کا الٹیمیٹم دیں, ختم ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا بات کرتے ہیں لیاقت مارکیٹ کی, وہاں کے آپ صدر ہیں, تو آپ کی نظر میں وہاں کے کیا مسائل آپ کی مارکیٹ کے ہیں؟ سب سے بڑا جو مسائل ہے وہ یہی ہے کہ لیاقت مارکیٹ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. ماشاءاللہ. سن 54 میں پہلا ماشاءاللہ لگا اور سن 60 میں مارکیٹ وجود میں آئی. اچھا, وجود میں آنے کے باوجود اس مارکیٹ کا حال یہ ہے کہ بل دینے کے باوجود, ہر چیز ہونے کے باوجود ہم نے کہا ہے کہ بل آپ جو چوری کرتا ہے اس کے بل کاٹیں, لیکن وہاں بل ہمارے پاس جو کاروبار اس وقت ٹف ٹائم ہے. جی ایم ہے وہاں عمران ہے, ایک ہارڈ ویئر کے جی ایم ہوتے ہیں مدیر کے, وہ نوید ہوتے ہیں, اور اوپر کے بھی طبقے جو بھی ہیں. ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, آج سندھ تاجر اتحاد کا میں کورنگی ڈویژن کا صدر بھی ہوں,
اور تو میں میرے ساتھ ملی کی اور بھی مارکیٹ آتی ہیں تو ان کا بھی میں صدر ہوں ماشاءاللہ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی نسبت کاروبار کے لیے آپ اللہ کے واسطے لوڈ شیڈنگ صرف کاروباری ٹائم میں ہمارے کو لوڈ شیڈنگ سے مستثنا قرار دیں. یہ 8 دن رہ گئے ہیں, یہی لوگوں کا انحصار ہوتا ہے اسی کام پہ کہ یار ان میں چند 2 روپے کما لیں گے, ورنہ 12 مہینے آپ یقین کریں لوگ نہ اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ یاد رکھیے گا اللہ نے دو بندے اتارے ہیں. آپ ہم میں سب اٹھے نا, ہم جب اٹھتے ہیں تو ایک بندہ بولتا ہے کیا پکائیں, ہم یہی اٹھ کے فیملی سے پوچھتے ہیں کہ کیا پکائیں, یا فیملی پوچھتی ہے, اور ایک بندہ سو کے اٹھتا ہے کہ اٹھتا ہے کیسے پکائیں. لفظ 2 ہیں, ایک کیا پکائیں, ایک کہتا ہے کیسے پکائیں. یہ زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کے پاس آپشن ہے, آپ سوچ رہے ہیں بکرا پکائیں, گائے پکائیں, کچھ پکائیں, ایک کے پاس آپشن ہی نہیں ہے یار پکائیں کیسے. سمجھ, یہ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ انہیں عافیت رکھے, اور خاص طور پہ کاروباری نوعیت پہ. اور میں ان لوگوں کو خاص طور پہ جو لسٹیں بناتے ہیں, پرچون کی جو لسٹیں بناتے ہیں, آپ یقین کریں ابھی وہ لسٹیں آئی ہیں کہ جو ہول سیل کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ریٹیل میں بیچیں. ریٹیل الحمدللہ میں آپ کو پرچیاں دکھا دوں گا. یہ کون بناتا ہے یار, کون بیٹھ کے بناتا ہے یار, کوئی تو ایسا ہوگا جس کو پتا ہوگا کہ میل کے کتنے پیسے آ رہے ہیں, میل کے بعد ہول سیلر کے بعد کتنے جا رہے ہیں, ریٹیل کے بعد کتنے جا رہے ہیں, اس کے بعد آپ کوئی ریٹ بنائے مناسب. اور رمضان میں پورے ورلڈ کے اندر غیر مسلم ممالک بھی ہوتا ہے تو وہ 25 سے 50% ڈسکاؤنٹ کرتا ہے, اور ہم لوگ آتے ہیں بڑی بڑی عمرہ کر کے آ جاتے ہیں. آپ دنیا میں پہلے نمبر پہ یہ عمرے پہ آتا ہے, دوسرے نمبر پہ حج پہ آتا ہے, اور بے ایمانی میں 167ویں نمبر پہ آتا ہے بے ایمانی پہ. تو میری دعا یہی ہے کہ ہم لوگ جب تک پریکٹیکل نہیں کریں گے بحیثیت کے پریکٹیکل, اور چاہے وہ تمام فرقے تمام, جیسے ہم لوگوں کو ایک قانون طور پہ ڈال دیا. ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے لوگوں میں نے تمہارا نام مسلم رکھا اور دین اسلام تمہارے لیے پسند فرمایا, اور اے لوگوں تفرقوں میں نہ پڑھنا ہے, یعنی دیوبندی, بریلوی, شیعہ, اہل تشیع کچھ بھی نہ پڑھنا, تفرقوں میں نہ پڑھنا. تم نے اگر ایسا کرو تو آگے اللہ تنبیہ کرا کہ ایسا نہ ہو ایک دوسرے کی گردنیں مارو, آج کل یہی ہو رہا ہے. اور اگر ایسا کرا تو تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہ رہا. تو ہماری دعا یہی ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کے بھائی چارہ استعمال کریں. یہ سب ہم سب لوگ مومن ہیں, اسلام ہے, تو ہم بھائی چارہ ہیں. اور یہاں فلسطین کا مسئلہ میں نے آپ کو اس کا بہترین حل نکالا ہے. یہی قانون ہے, یہی حل ہے. اگر ان کو اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا خوف ہے, موت کی کوئی عمر نہیں ہوتی. ایک بات دماغ رکھیے گا, کیونکہ اللہ سورہ کہف پڑھیں گے تو اللہ سے انہوں نے بنی اسرائیل کی قوم نے 3 سوال کرے تھے کہ یاجوج ماجوج کون ہے, اصحاب کہف کون ہے, ذوالقرنین کون ہے, اور روح کیا ہے. اللہ نے تینوں کی تفصیل بتائی ہے. اصحاب کہف کی بتائی ہے, ذوالقرنین کے بارے میں بتایا, اور ذوالقرنین کے بعد ایک اور جو واقعہ بتایا اس کے بارے میں بتایا. لیکن روح کے بارے میں اللہ نے کہا روح کے بارے میں آپ کچھ بھی مت کریں, روح اللہ کا حکم ہے. اس کا مقصد یہ ہو گیا روح کو ضرورت نہیں ہے آپ کی موت کو, میری موت کو, کہ مجھے بیمار ہونا لازمی ہے, میرے کو کھانسی ہونا لازمی ہے, یا میرے کو اور چیز ہے. اللہ حکم ہوگا جس دن ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتے, ہم اللہ کے قاصد ہیں. تو اللہ کی طرح پلٹنا ہے. تو میری چاہے وہ جرنل ہو, کرنل ہو, لیفٹیننٹ ہو, بریگیڈیئر ہو, چاہے سیاسی پولیٹیشین ہو, سب کو واپسی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. تو اپنی زندگی کا بہت سے ایام قیمتی لوگوں نے استعمال کر لی ہیں, چاہے وہ سیاسی ہوں, پالیٹکس ہوں, تو اب ان کو رجوع کر لینا ہے, اپنی آخرت اختیار کرنی ہے. تو فلسطین کے لیے پوری دنیا, پورے ورلڈ کے مسلمانوں سے میری ریکویسٹ ہے, جو حکمران ہیں صرف 5% 3 دن کا الٹیمیٹم دیں. آپ یقین کریں اس کے کوئی رد عمل نہ آیا تو پھر وہ دیے گا. آپ بالکل بجا فرمائے, بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے یاز احمد شیخ صاحب. اور ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے ملک کی مشہور و معروف ثنا خوان رسول, بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک ہیں مریم ذیشان صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. اور شاہد میاں صاحب, آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. آپ کی ماشاءاللہ سے نیو اتحاد ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو آپ بتائیں کہ یہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے یہ کب عمل میں آئی, کب قائم ہوئی, اور کن کن شعبوں میں یہ کام کر رہی ہے. 2014 میں رجسٹر کروائی میں نے, تو اس کے بعد تو کراچی میں کام کر رہا. پچھلے سال آپ کے یہاں طے کیا تھا میں روزگار دوں گا لوگوں کو. ابھی میں نے سرد خانہ کھولا اور کورنگی میں سرد خانہ کھولا, 16 باڈی رکھنے کی ایمبولینس سروس چل رہی ہے, میت بس چل رہی ہے, اور افطاری کرواتے ہیں ہم. اورنگی ٹاؤن میں افطاری کروا رہے ہیں, سحری بھی کروا رہے ہیں, اور ناجواد میں بھی کروا رہے ہیں, اور کورنگی بیٹا چورنگی پہ تو کئی کام کر رہے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں روزگار بھی, آپ بھائی نے بھی بات کی, روزگار سب کو ملے گا. تو آستے آستے روزگار 200 بندوں کو ہم روزگار دے سکتے ہیں. جیسے بھائی 10 کو بھائی دے گا, تو ایسے ہم ایک دوسرے کر سکتے ہیں.
اور دوسرے نمبر مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم دسترخوان بیٹا میں دسترخوان لگا پہلے 600 بندے آتے تھے، تو 800 بندے آ رہے ہیں. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہم آپ اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایمبولینس کی بہت ضرورت ہے سر دکھانے کے لیے. تو آپ کے دیکھنے والے کی تعاون سے ہم کریں کہ ہمیں ایمبولینس کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اس میں آپ فنڈنگ کرتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت آپ کام کرتے ہیں؟ ممبر کچھ ممبر ہمارے ممبروں سے ہو جاتی ہے، کچھ فنڈنگ ہو جاتی ہے. تو اپنی مدد تو مسجد بھی نہیں چلتی، اس کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے. کچھ ممبر ہمارے بھر دیتے ہیں، کچھ ڈونیشن ہیں دے دیتے ہیں. تو ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں میرے پاس، یہ فنڈنگ دے دیتے ہیں ہمیں. تو لیکن فی الحال مہنگائی اتنی ہو گئی کہ پریشانی ہوتی جا رہی ہے. تو پہلے جہاں مثال 3000 میں وہ بنتا تھا تھیلا، آج کل 5000 میں تھیلا بن رہا ہے راشن کا. اور اب جہاں مثال طور پر چینی کتنی مہنگی ہو گئی، تو اس کے حساب سے ہم اس لیے آتے ہوئے ہیں. اچھا، لوگوں کو روزگار دینے کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں؟ روزگار سد خانے میں 10 بندے کام کر رہے ہیں. اسکول ہم 4 کھول رکھے ہیں، اس میں 10 بندے کام کرتے ہیں. 4 اسکول بھی ہیں ماشاء اللہ. 4 اسکول میں درس ہے اس میں ہے. ایمبولینس میں 25 ڈلیوری، 25 صبح چلتے ہیں، 25 دوسرے دن 50 ہوتی ہے. روزگار تو روزگار ایسے ہی ہوتی ہے نا. لیکن تو ابھی اوربیٹل میں سد خان بنا رہا ہوں، اس کے لیے میں نے تیاری کر رکھی ہے. انشاءاللہ میں نے اسٹارٹ کر رہا ہوں، کریں گے تو کر لیں. اوربیٹل میں کر رہا ہوں، اس میں 20 بندوں کی روزگاری چلے گی. تو ایسے ملک کا آستے سب سے پہلے بھائی نے کہا امن ہونا چاہیے اس ملک میں. بالکل امن ہوگا تو ابھی 2 مہینے 50 بچے صحیح وہ کر دیے ہیں. تو امن ہو تو وزیر داخلہ سے کرو امن کر دے کراچی. بالکل بالکل. اچھا، دیکھنے والے ناظرین سے کوئی اپیل کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھنے والے ناظرین سے ایک ہمیں نے آپ ہمارے سد خانہ دیکھو، ہمارا کام دیکھ کے ہمارے ساتھ تعاون کرو. تو دیکھ کے کام ہمارا جو پہلے دیکھو پھر آ کے کوئی تعاون کرو تو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ سے تعاون کرنا چاہے کس طرح سے آپ سے رابطہ کرے گا؟ میرا نمبر چل رہا ہے، میرے گلشن میں دفتر ہے، اور میں سد خانے میں بیٹھا رہتا ہوں. ابھی میں اسکول بنا رہا ہوں فیچر موڈ پہ 2 شفٹوں کا. اس کے لیے میں ناظرین سے کہ میرے ساتھ تعاون کریں. شفٹوں کو تعلیم کی مدد، پوری قوم کی مدد. پڑھے لکھا پاکستان ہوگا تو آگے چلیں گے. یہ ہماری یہ نہیں ہوگا. سندھ ایک گلدستہ ہے، اس میں پنجابی بھی رہتے ہیں، پٹھان بھی رہتے ہیں، سب رہتے ہیں. تو گلدستہ میں سب رہتے ہیں. لیکن تعلیم کے لیے جب تعلیم ہو جائیں گے سب ایک ہو جائیں گے. پٹھان کیا، پنجابی کیا، اردو پیکنگ کیا، ایک دوسرے کے یعنی کہ ہو جائیں گے سیکھنے کے لیے. ٹھیک ٹھیک. آپ اپنا نمبر بتانا چاہیں اگر عوام کو؟ میرا نمبر 0342495416. اس سے تعاون کر سکتے ہو، اس سے رابطہ کر سکتے ہو. ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیجیے گا آپ. 0342495416. ٹھیک، یہ میرا نمبر ہے. اس پر رابطہ کر کے مجھ سے کوئی بھی ہو. ٹھیک. شیخ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح کے اس وقت کاروباری حالات ہیں اور جس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور عوام کی جو ہے پہنچ سے چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بظاہر آپ کو حقیقت بتاؤں تو ہم بنی اسرائیل کی قوم کی طرح ہو گئے ہیں. اور ایک قوم ہوتی ہے نا، ہم قوم نہیں ہیں. قوموں میں بھی ایسا ہوتا ہے. اردو مہاجر ہے نا، مہاجر الگ چیز ہوتی ہے. میں اس کی ڈیفینیشن الگ کر دوں کہ ہمارے یہاں سندھی، بلوچی، پٹھان آپ اردو اسپیک بول دیتے ہیں. مہاجر مہاجری ہوتا ہے. کیونکہ میں آپ کو مہاجر کی ڈیفینیشن کر دوں کہ اسلامی قانون کے تحت اس پہ بیٹھے ہیں ہم پروگرام میں جی. تو آپ کو مہاجر کی ڈیفینیشن صحیح بخاری صحیح مسلم سے بتا دیتا ہوں کہ مہاجر کیا چیز ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہجرت کری اس کے کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف ہو گئے. دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کری اور مہاجر ہی رہے. مہاجر کی دعائیں وفات پائی اللہ کے نبی نے. اور آخری حدیث اللہ کے نبی نے بولا کہ مدینہ کے اندر انصار کم ہو جائیں گے نمک کے برابر اور مہاجر بڑھتے چلے جائیں گے. آج بھی جائیں گے تو وہ لوگ اپنے آپ کو مہاجر ہی کہتے ہیں. مہاجر کوئی قومیت نہیں ہے، یہ دماغ سے نکال دیں. مہاجر فوقیت ہے. ہم نے سن 47 میں جب لائلہ پہ ہجرت کری، ہم نے 20 لاکھ افراد وہاں مارے. بنگلہ دیش میں 17 لاکھ شہید ہوئے. تو اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں ہم لوگ لا الہ الا اللہ کے اوپر جو ہے نا ہم نے فوقیت حاصل ہو گیا. مہاجر جو ہے ہم لوگ مہاجر ہیں، 110% مہاجر ہیں. اب مہاجر میں سندھی بھی ہو سکتا ہے، بلوچی بھی ہو سکتا ہے، پٹھان بھی ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک آخری حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کے مطابق کہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے وسلم ہمارا 10 بندوں کا قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے کا امیر کون بنے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن زیادہ آتا ہو. فرمایا قرآن بھی اگر برابر آتا ہو تو فرمایا کہ عمر زیادہ ہو، کہ عمر بھی اکثر برابر ہوتی ہے. تو پھر میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جن نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہجرت کری اس کو مصلی پہ کھڑا کر دو. تو میں آپ کو قوم کو اسی کی رسالت بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ مہاجر کرتے رہتے ہیں.
تو مہاجر سندھی بھی ہو سکتا ہے, بلوچی بھی ہو سکتا ہے, پٹھان بھی ہو سکتا ہے. آپ 4 پنجابی لا کے کھڑے کر دیں, اس میں ارائی ہو, گجر ہو, چودھری ہو, لیکن وہ اگر اس میں جو مہاجر جس نے لا الہ پہ پہلے ہجرت کری ہے سارے پنجابی, لیکن مسلح کا حقدار وہ ہوگا جن نے لا الہ الا اللہ پہ ہجرت کری ہو. اور رہا کاروبار کا مسئلہ اور بزنس کا مسئلہ, سمجھ لیں مارکیٹ میں پوری ورلڈ کے اندر اس وقت ہم ٹکے کے بھی نہیں رہے, ٹکا تو بہت دور کی بات ہے. افغانستان کے اندر امریکہ نے بموں کی ماں ماری تھی, اس کا نام رکھا تھا بموں کی ماں, وہ بھی مار دی. آج ہم افغانستان کی 4 روپے ہم دیں گے تو افغانستان کا 1 روپیہ لیں گے, ٹکے کو 2.5 روپے دیں گے, 2.5 ٹکا دیں گے تو 1 روپیہ لیں گے. سب معاشرتی طور پہ ہم بالکل تباہ ہو گئے ہیں. کرپشن اتنا ہے کہ آپ کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ادار ہے, پولیس سے لے کے کوئی بھی گورنمنٹ کا کوئی بھی ہو, اس کے اندر کرپشن نہیں ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہمیں اسرار مستقیم پہ چلنا ہے تو ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے, عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے ان کو فالو کرنا پڑے گا, جن کو فالو یورپ نے کرا ہے. ہماری ان کی کتابیں انگلش میں اسٹڈی کر کے کہ انہوں نے بر صغیر پہ پوری دنیا پہ راج کیسے کرا, وہ راج عدل پہ ہوا. اور یقین کریں جس دن عدل میرے اللہ نے یہاں ڈال دیا اور اللہ والے لوگ آ گئے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی مشکلات ہوں. اور لوگ کھانے سے اور بجلی ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں بجلی کئی ہے, ہم اندھے میں کانا راجا, پورے ورلڈ میں بجلی مل سکتی ہے. ایشیا بجلی دے رہا ہے, ایران آپ کو تیل دینے کو تیار ہے, ہر چیز. کس وجہ سے آپ کیوں نہیں لے رہے؟ ہمیں تو سستی چیز چاہیے. غریب آدمی یقین کریں, جہاں میں بیٹھا ہوں ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے لیاقت مارکیٹ, صحیح ہے نا, اس کے باوجود وہاں یہ حال ہوا ہے کہ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں, میرے پاس آتے ہیں کہ راشن دے دیں. راشن علاج نہیں ہے, راشن علاج نہیں ہے میرے بھائی, کاروبار علاج ہے, بزنس علاج ہے. بالکل ایسا. تو ہماری پوری گورنر صاحب سے میری میٹنگ ہوئی تھی, گورنر صاحب بھی میرے پاس آئے تھے, ان کو بھی میں نے یہ کہا تھا, کہنے لگا بیٹا ہم کوشش کر سکتے ہیں, میں سر آئی ٹی کورس کروائیں جگہ جگہ, اور تیسری بات ہے آپ بزنس دیں, کاروبار دیں, چھوٹا سا ٹھیا دے دیں, فلاں جگہ ٹھیا دے دیں, وہ اپنے ہاتھ خود کمائے گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کو ترقی پذیر ہو جائے. انشاءاللہ. شیخ صاحب بڑی کھری گفتگو کر رہے تھے, اور میں اپنی بہن مریم ذیشان سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدینہ مرکز مہر و وفا ہے, یہ مدینہ مزر جود و سخا ہے, مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز, یہ مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز, کیونکہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے. تو میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میں مدینے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. اور پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو, موت آقا کا روضہ مدینے میں ہے.
अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। ये थी मरियम ज़ीशान साहिबा जो अपनी खूबसूरत आवाज़ में नजराना अकीदत पेश कर रही थी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सैयद उस्मान भरनी साहब का। और नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है क्विज़ मुकाबले का, और हमारे साथ मौजूद हैं मुकाबले के लिए शबाना नासिर साहिबा और नीलूफर पंजवानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और मुकम्मल तैयारी से आई हैं? इंशाल्लाह सर। ठीक है। तैयारी तो की, स्ट्रगल इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, सक्सेस और फेलियर इज द हैंड ऑफ गॉड, वो बस अल्लाह के हाथ में है। ठीक है नीलूफर पंजवानी साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ सवालात। मुझे ये बताइएगा कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की खलीफा दोम हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिश्तेदारी क्या थी? सर ये दामाद और ससुर का भी रिश्ता था, क्योंकि उनकी जो बेटी कौन दामाद था और कौन ससुर? ये जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे वो ससुर थे, और हज़रत अली जो हैं उनके दामाद थे। नहीं, थोड़ा सा अच्छा, आप दोबारा, मैं आपको चांस दे रहा हूं। सॉरी, हाँ बोले आप बताएं। सवाल बोले। आपने सही बताया, दामाद और ससुर थे, हाँ। लेकिन कौन किसका दामाद था, कौन किसका ससुर था, ये दोबारा से बताएं। सर सवाल रिपीट कर दें। मैंने कहा था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिश्तेदारी क्या थी? आपने दामाद और ससुर सही बताया आपने, लेकिन यहाँ थोड़ी सी आपने मिस्टेक कर दी कि कौन दामाद था और कौन ससुर था। अच्छा, हज़रत अली जो थे वो क्या कहते हैं दामाद थे, और हज़रत उमर जो थे वो ससुर थे। नहीं, हज़रत उमर जो थे हज़रत अली के दामाद थे। ठीक है, आधा आपका जवाब दूसरा माना जाएगा। दुनिया का पहला कत्ल किसने किसका किया? हाबिल ने काबिल का किया था। जवाब आपका बिल्कुल गलत है। ओके। काबिल ने हाबिल का किया। काबिल ने हाबिल। अक्सर लोगों को मालूम होता है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसके लिए मैं कहता हूं कि देखें, समझने के लिए हाबिल काबिल याद होता है, लेकिन कत्ल किसने किया था ये नहीं। देखिए, कत्ल काफ से होता है और काबिल भी काफ से होता है, तो उम्मीद है कि अब आपको याद रहेगा। ठीक है, ये बताइएगा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा दुनिया में किस मकाम पर एक दूसरे से मिले थे, या किस मकाम पर एक दूसरे को पहचाना था? ये दुनिया में? जी हाँ, दुनिया में आने के बाद किस मकाम पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बीबी हवा को पहचाना था? ये फलस्तीन नहीं, सऊदी अरब। अब बताइए। अच्छा, उस वो जगह का नाम जो है उसका उर्दू में मीनिंग्स भी पहचानना ही है। ठीक है, आपको नहीं आता। मैदान अरफात में, अब मैदान अरफात में पहाड़ी है, उस पर आपने पिलर देखा है, और वहां पर अरफात, अरफा का मतलब ही पहचानना है, उस मकाम पर एक दूसरे को पहचाना था। तो ये भी आपका जवाब गलत हुआ। और इस मस्जिद का नाम बताइए जहां पर किबला रुख बदलने का हुक्म हुआ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मस्जिद कुबा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोच लीजिए, एक चांस और देता हूं आपको। मतलब उस मस्जिद का नाम ही से पता चल जाता है कि यहाँ पर रुख जो है किबले का रुख बदला था, उसके नाम में ही ये चीज शामिल है। मस्जिदुल हराम? नहीं, मस्जिद किबलतैन, यानी कि दो किबलों वाली मस्जिद, उनका नाम ही किबलतैन है, इसका मतलब। और आखिरी आपसे सवाल, चलें आसान से पूछ लेता हूँ, इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम बताएं। मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है, आपने 1.5 सवालों के जवाब जो है दुरुस्त दिए हैं। और अब मैं चलता हूँ दूसरी उम्मीदवार की जानिब, माइक दे दीजिएगा। ग़ज़वा खंदक में किस मशहूर पहलवान को कत्ल किया गया? मशहूर अमरो बिन अब्दुवद। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। ये बताइएगा कि जंग जुमल किस खलीफा के अहद में हुई? हज़रत अली करम अल्लाह वजह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने के बजाय किस को दारुल खिलाफा बनाया? किस शहर? कूफा को। जवाब आपका ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह से लग रहा है कि मुकम्मल तैयारी के साथ है। हज़रत अली का अल्हम्दुलिल्लाह ये कि काफ़ी पढ़ा है। हिजरत मदीना के वक्त, अच्छा आप एक मिनट, ये इनको एतराज़ है कि हज़रत अली के उनसे पूछे, इनसे नहीं पूछे। एक सवाल इनसे पूछ लेता हूँ, हिजरत मदीना के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र कितनी थी? मदीना के वक्त हज़रत अली
ناظرین اس لیے سوال کیا کیونکہ اعتراض آیا تو اعتراض کا جواب دینا میرا فرض تھا. آپ یہ بتا دیں. چلیں 12 سال. اب آپ کا جواب اعتراض جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. مائک وہاں پر دے دیجیے. آپ نے غلط جواب دیا. سوال دہرائیے گا. ہجرت مدینہ کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ تیئیس سال. اور آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, یہ بھی بڑا آسان سا کر لیتا ہوں. مولود کعبہ کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ جی مولود کعبہ کس شخصیت کو؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو. آپ نے دیے 4 سوالوں کے جواب بالکل درست اور آپ نے 1.5. تو اس طرح سے آپ آج کی فاتح قرار پائے گی. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا تھا ملک کے مشہور و معروف ثنا خوان رسول جناب حافظ شکیل نقشبندی صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی ہماری بس میں بہت بہت خوش آمدید. اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذران عقیدت پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غم خوار ان جیسا، نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غم خوار ان جیسا، نہ دیکھا نہ سنا ہم نے کوئی غم خوار ان جیسا، کوئی لائے مثال ایسی، کوئی لائے مثال ایسی، جو شہکار ان جیسا، جو شہکار ان جیسا، رہی میں سا کری میں سا، جو دیکھا ہو تو بتلاؤ، رہی میں سا کری میں سا، جو دیکھا ہو تو بتلاؤ، کہ جس نے خلقت رب سے، کہ جس نے خلقت رب سے کیا ہو پیار ان جیسا، کہ جس نے خلقت رب سے کیا ہو پیار ان جیسا، اگر کچھ سیکھنا چاہو در زہرا پہ آ جاؤ، اگر کچھ سیکھنا چاہو در زہرا پہ آ جاؤ، زمانے بھر پہ چھا جاؤ، زمانے بھر پہ چھا جاؤ، جو ہو اظہار ان جیسا، جو ہو اظہار ان جیسا، اگر تم
کربل میں ہوا جس طرح کربل میں، کرو اقرار ان جیسا، کرو اقرار ان جیسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے حافظ شکیل نقشبندی صاحب جو اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین ہمارے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، چند سیکنڈ باقی ہے، شیخ صاحب کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں اپنی قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ لاسانیت اور فرقہ واریت پہ، کہ ہمارے کو قوم کو ایک جا ہونا پڑے گا، کیونکہ اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ آپ سندھی، بلوچی، پٹھان، مہاجر، کیونکہ ہر قوم کے اندر نا پنجابیوں میں 5 قومیں بن گئی ہیں، 5 پارٹیاں بن گئی ہیں، مہاجروں میں 5 پارٹیاں بن گئی ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تحریک پاکستان جو قائد اعظم لیاقت علی خان نے لے کے نکلی تھی، لا الہ الا اللہ اس کا منشور تھا، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ کے واسطے اسی قوم پہ، اسی قائم پہ آ جائیں، اسی لائن پہ آ جائیں، اس میں ہماری فلاح ہے اور بہبود ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت پیغام۔ شاہد صاحب ایک لائن میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں بھی بھائی کی طرح یہ وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ امن کر کے دو اس ملک میں، سندھ کے اندر جو امن ہو جائے، کسی کی جان نہ جائے تو کاروبار دوبارہ جائے گا، کسی کی قیمتی جان دوبارہ نہیں آئے گی۔ وزیر داخلہ سے یہ امن کر کے دو سندھ کے اندر۔ بہت خوبصورت پیغام۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے فیس بک پیج بزم سناگر اور یوٹیوب چینل میٹرو ون نیوز اور راؤ کرامت سناگر پر ملاحظہ کر سکتے ہیں، اپنی پسند ناپسند سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین صبح 5:30 تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی بزم سناگر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔